محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلمہ بنت افتخار احمد۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے ایک نظر پچھلی قسط پہ ڈال لیتے ہیں۔ ہم نے پچھلی قسط میں پڑھا تھا کہ آپ کو مکے سے مدینے ہجرت کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تھا، تو آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ کفار قریش کی سخت ترین نگرانی تھی کہ آپ نکل نہ سکیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور حفاظت حاصل تھی۔ مدینے کے 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ یہ ذرا اونچائی پر واقع تھی اور قبا کے نام سے مشہور تھی۔ آپ وہاں 14 دن ٹھہرے اور مسجد قبا کی بنیاد ڈالی۔ مدینہ پہنچنے پر آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ بچے بڑے سب بے انتہا خوش، اور اس کے علاوہ مشرک اور یہودی بھی بہت خوش تھے اور مسرت کے گیت گا رہے تھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ برسہ برس گزر گئے تھے، خوشی اور غم کے ہزارہ واقعات پیش آ چکے تھے، بڑے سے بڑے میلے اور جشن منائے جا چکے تھے، لیکن مدینے کی گلیوں نے کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا۔ مدینے کے ہر خاندان کی تمنا تھی کہ رسول اللہ کو اپنا مہمان بنائے۔ ہر قبیلہ سامنے آ کے عرض کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے یہاں ٹھہریے، دیکھیے یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان آپ کے لیے حاضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے شکریہ ادا فرماتے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے۔ اس وقت آپ اونٹنی پہ سوار تھے۔ آپ نے اس کی مہار ڈھیلی کر دی اور فرمایا، میں وہاں ٹھہروں گا جہاں اللہ ٹھہرائے گا۔ اونٹنی مدینے کی گلیوں میں چل رہی تھی اور صحابہ آپ کے ارد گرد تھے۔ لوگوں کا ایک بڑا مجموعہ تھا جو جوش میں نعرے لگا رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ آ گئے۔ ننھے ننھے لڑکے اور معصوم بچیاں دف بجا رہے تھے اور خوشی میں گیت گا رہے تھے۔ عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئی تھیں اپنے معزز مہمان کو ایک نظر دیکھ لینے کے لیے۔ مرد بھی اونچی اونچی جگہوں پہ چڑھ گئے تھے اور اس طرح خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ پیارے نبی کی اونٹنی چلتی رہی، پھر ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ یہ خاندان نجار کے 2 یتیموں کی زمین تھی۔ اس میں کچھ قبریں تھیں، کچھ کھجور کے درخت تھے۔ اونٹنی بیٹھی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے، پھر فرمایا، یہ زمین کس کی ہے؟ دراصل آپ یہاں پر مسجد بنانا چاہتے تھے۔ افرا کے بیٹے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کیا، رسول اللہ، سہل اور سہیل 2 بچے ہیں، یہ زمین انہی کی ہے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور اب وہ دونوں میری ہی پرورش میں ہیں۔ آپ خوشی سے یہاں مسجد بنوائیں، میں انہیں راضی کر لوں گا۔ لیکن آپ نے خود ان یتیموں کو بلا بھیجا۔ ان دونوں نے سنا تو یہ زمین مفت دینی چاہی، مگر آپ نے یہ پسند نہ فرمایا اور قیمت دے کر خرید لی۔ پھر زمین برابر کی گئی اور مسجد بننا شروع ہو گئی۔ آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے۔ اب کیا تھا، وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بہت خیال رکھتے اور ہر طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش کرتے۔ 7 مہینے آپ یہیں ٹھہرے رہے۔ اس مدت میں مسجد بن کر تیار ہو گئی۔ پھر مسجد کے قریب ہی امہات المومنین کے لیے کچھ کوٹریاں بنیں جن کو حجرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہیں چلے آئے۔ رسول اللہ قبیلہ نجار میں ٹھہرے تو قبیلے والوں کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ پیارے نبی مدینے میں رہنے لگے۔ رہتے رہتے کافی دن ہو گئے۔ یہ دن بہت سکون سے گزرے، ہر طرح کا آرام تھا، کسی طرح کا خوف اور خطرہ نہ تھا۔ پیارے نبی نے امہات المومنین کو بھی بلا لیا تھا۔ پھر پیاری صاحبزادیاں بھی آ گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی اپنے بیٹے عبداللہ کو انہوں نے بھی لکھ دیا، وہ بھی اپنی ماں بہنوں کو لے کر مدینے آ گئے۔ دوسرے ساتھیوں نے بھی اہل و عیال کو بلا لیا۔ جو مسلمان مکے میں رہ گئے تھے وہ بھی مدینے چلے آئے، ساتھ میں بیوی بچوں کو بھی لائے، مگر یہ لوگ مدینہ آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے، ساتھ میں کچھ بھی نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انصار اگرچہ ان کی بہت مدد کرتے اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھتے، لیکن پھر بھی بڑی تنگی سے گزارا ہوتا تھا۔
اللہ اکبر، رسول اللہ کے حسن تدبیر کو کیا کہیے، بس سنیے اور داد دیجیے۔ آپ نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا، پھر انصار سے فرمایا یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک انصاری کو بلاتے، پھر ایک مہاجر کو بلاتے اور فرماتے یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ اب وہ سچ مچ بھائی بھائی تھے۔ انصار اپنے اپنے بھائیوں کو گھروں پر لے گئے، انہیں اپنے ہاں ٹھہرایا، رہنے کے لیے گھر دیا، مال و جائیداد میں ان کا حصہ لگایا اور ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ اب یہ مدینہ ان کا اپنا وطن تھا، جہاں ان کے لیے ہر طرح کی سہولت تھی۔ غرض اس بھائی چارے سے انصار اور مہاجرین کے تعلقات بہت مضبوط ہو گئے اور دونوں میں گہری محبت اور الفت ہو گئی۔ ہر ایک دوسرے کو دل سے چاہنے لگا، ہر ایک جو اپنے لیے پسند کرتا وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرتا، اور جو چیز خود ناپسند ہوتی وہ بھائی کے لیے بھی ناپسند ہوتی۔ یوں سمجھیے اب وہ ایک جان دو قالب تھے۔ مہاجرین تو ہاتھ پیر مارنے کے عادی تھے، موقع پاتے ہی کاروبار میں لگ گئے، کوئی تجارت میں لگ گیا اور کوئی انصار کی زمین میں کاشت کرنے لگا۔ حرکت میں برکت تو ہوتی ہے، اللہ نے کاروبار میں برکت دی۔ اس طرح بہت جلد اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے اور پھر سے اپنے گھر بسا لیے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بہت زیادہ مفلس تھے، ان کے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کسی کاروبار کے بھی وہ لائق نہ تھے۔ اس طرح 2-2 3 دن ان کے فاقے میں گزر جاتے۔ رسول اللہ ان کا بہت خیال رکھتے اور بیت المال سے انہیں وظیفہ بھی دیتے۔ مسجد نبوی کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا، رات میں یہ بیچارے وہیں پڑ رہتے۔ مدینے میں یہودیوں کی بھی بہت اچھی خاصی آبادی تھی اور یہی عرب کے مہاجن تھے، اس لیے مدینے پر انہی کی حکومت تھی۔ ایسی حالت میں وہاں امن کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی تھی کہ یہ خوش رہیں اور تعلقات ان سے خوشگوار رہیں۔ اس لیے پیارے رسول نے سوچا ان سے سمجھوتا ہو جائے اور مدینے میں مسلمان یہودی سب آزادی سے رہیں، کوئی کسی کے مذہب کی توہین نہ کرے، کوئی کسی کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی دشمن شہر پر حملہ کرے تو مقابلے میں دونوں ایک ہوں، مال غنیمت ملے تو اس میں بھی برابر کے شریک ہوں۔ چنانچہ آپ نے یہودیوں سے بات چیت کی اور وہ خوشی سے راضی ہو گئے۔ پھر سب ایک جگہ جمع ہوئے اور ایک معاہدہ تحریر ہو گیا، مگر یہ معاہدہ زیادہ دنوں قائم نہ رہ سکا، کیونکہ یہودیوں کی باطل آرزوؤں کے بے بنیاد قلعے زمین پر آ رہے اور انہوں نے ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو توقعات وابستہ کی تھی وہ پوری ہوتی نظر نہ آئیں۔ یہودی مدت سے ایک نبی کے منتظر تھے، چنانچہ جہاں انہیں نبی کے آنے کی امید تھی وہاں وہ جا کر بستے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آنے والا نبی ہمارے ہی مذہب کا پیرو ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو ہمارے مذہب کے پیر جم جائیں گے اور ہر طرف اسی کا بول بالا ہوگا اور عیسائی مذہب دنیا سے مٹ جائے گا، کوئی نام لیوا بھی نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شروع میں آپ کے مدینے تشریف لانے سے بہت خوش تھے اور خوشی خوشی معاہدے پر راضی بھی ہو گئے تھے، مگر آپ نے بالکل ہی نیا دین پیش کیا اور نئی باتیں بتائیں جو یہودیوں کے توقعات کے بالکل خلاف تھیں۔ اب وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ دوسروں کو لڑاؤ، اپنا کام بناؤ، یہ ان کا اصول تھا۔ اسی اصول سے یہاں بھی کام لیا اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہوئی۔ پھر بھی وہ مایوس نہ ہوئے اور ایک دوسری چال چلی، یعنی اب وہ مدینے کے مشرکوں کے کان بھرنے لگے۔ چنانچہ وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن جو مسلمان تھے وہ تو ایک دوسرے پہ جان دیتے، خود دکھ اٹھاتے مگر اپنے بھائی کو آرام پہنچاتے۔ وہ بھلا ان بدبختوں کی باتوں میں کیسے آتے؟ بری طرح انہیں پھٹکار دیا اور نفرت سے منہ پھیر لیا اور اسلام پھیلانے میں تن من سے لگے رہے۔ مدینہ پہنچ کر مسلمان زور پکڑنے لگے، یہ دیکھ کر مشرکوں کے دل جلنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کا زور توڑنے کا فیصلہ کر لیا اور مدینے پر چڑھائی کے منصوبے بنانے لگے۔ اس وقت اللہ نے مسلمانوں کو بھی جنگ کی اجازت دے دی اور حکم ہوا کہ اب طاقت کا جواب طاقت سے دو، یعنی سختی کے مقابلے میں سختی کرو۔ ادھر مدینے میں ایک نیا گروہ پیدا ہو گیا تھا، یہ تھا منافقوں کا گروہ، مسلمانوں کا کٹر دشمن، ان کے ایمان کے لیے سخت خطرہ۔ یہ کبھی کھل کر سامنے نہ آتا، اندر ہی اندر اسلام سے کڑتا اور دوست بن کر مسلمانوں کو ورغلاتا۔ اللہ نے اس کے ساتھ بھی سختی کرنے کا حکم دیا۔ مکہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا، بہت سے مسلمانوں کا بھی وطن تھا اور اپنے وطن سے انہیں بے پناہ محبت تھی، لیکن وہاں کی سرزمین ان پر تنگ ہو گئی اور سانس تک لینا ان کے لیے دوبھر ہو گیا۔ مجبوراً ان کو بے وطن ہونا پڑا اور دولت اور جائیداد سب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ حد یہ ہے کہ کعبہ بھی چھن گیا اور حج اور طواف پر بھی پابندی لگ گئی۔ اس کا پیارے نبی کو بہت رنج تھا، مسلمانوں کو بھی سخت صدمہ تھا، لہٰذا اب ان کی نظریں مکے کی طرف اٹھنے لگیں۔ ظالموں سے جنگ کرنے کا حکم تو آ ہی چکا تھا، اس لیے مسلمانوں نے عزم کیا کہ اب ظلم کی آگ بجھائیں گے۔ مشرکین اور منافقین کی طرف سے دین کو جو خطرہ درپیش ہے، اس خطرے کو دبائیں گے، کعبے کو آزاد کریں گے اور حج کی پابندی کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ مکے والوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، یہ معلوم کرنے کی مسلمانوں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ وہ ٹولیاں بنا بنا کر مدینے سے باہر نکل جاتے اور جہاں کہیں قریش کے قافلے ملتے ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے۔ یہ ٹولیاں 100 50 آدمیوں کی ہوتی، جن میں 5 زیادہ مشہور ہیں۔ ایک کے تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے کے حضرت عبیدہ بن حارث اور تیسری کے حضرت سعد بن ابی وقاص، چوتھی کے حضرت عبداللہ بن حجش اور پانچویں میں خود پیارے نبی شریک تھے۔ ان ٹولیوں سے قریش کا کبھی جم کر مقابلہ نہ ہوا، ہمیشہ یا تو بچاؤ ہو گیا یا وہ بچ کے نکل گئے۔ پھر ان ٹولیوں نے ایک کام اور کیا، انہوں نے آس پاس کے قبیلوں سے دوستی کر کے ان سے امن و امان کے معاہدے کر لیے، کیونکہ ان کے بگڑ جانے سے مدینے میں بد امنی پھیل جانے کا اندیشہ تھا۔ ان قبیلوں نے آسانی سے معاہدے کر لیے اور ضرورت پڑنے پر مدد کرنے کے بھی وعدے کیے۔ ہجرت سے پہلے قریش کو خبر ملی کہ انصار نے عقبہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور آپ کے لیے جان کی بازی لگا دینے کی قسمیں کھائی ہیں۔ یہ سن کر وہ لرز گئے اور سمجھ گئے کہ اب شامت آ گئی ہے، بس جلدی ایک ہولناک جنگ کا سامنا ہے، وہ جنگ اب سر پر منڈلا رہی ہے۔ قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا ابو سفیان، یہ حرب کا بیٹا تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال وہ تجارت کے ارادے سے شام گیا، قریش کے اور لوگ بھی ساتھ تھے۔ پھر لوٹا تو دولت کا ٹھکانہ نہ تھا، سامان بھی بے انتہا تھا۔ اسلامی دستے قافلوں سے چھیڑ چھاڑ تو کیا ہی کرتے تھے۔ ابو سفیان کو اندیشہ ہوا کہ مال وافر ہے اور آدمی تھوڑے ہیں، کہیں مسلمانوں کا کوئی دستہ چھاپا نہ مار دے، چنانچہ اس نے قریش کے پاس ایک آدمی دوڑایا، یہ تھا عمرو کا بیٹا زمزم۔ ابو سفیان چاہتا تھا کہ قریش کو اس خطرے کی خبر ہو جائے تاکہ وہ مدد کے لیے آ جائیں۔ زمزم کو بھیجتے ہوئے اس نے کہا، مکہ پہنچتے ہی اونٹ کے دونوں کان کاٹ دینا، پھر کجاوے کا رخ بدل دینا اور اپنی قمیض کو آگے پیچھے سے چاک کر دینا، پھر بے تحاشا چیخنا، مدد مدد۔ مکے میں یہی دستور تھا، جب بھی کوئی خطرے کی بات ہوتی لوگ ایسا ہی کرتے۔ اس طرح پورے شہر میں کھلبلی مچ جاتی اور دیکھتے دیکھتے آدمی جمع ہو جاتے۔ ہجرت کا دوسرا سال اور شعبان کا مہینہ تھا۔ 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ نے 12 آدمیوں کو نخلے کی وادی میں بھیجا تھا کہ وہاں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگائیں۔ اتفاق سے قریش کا ایک مختصر سا قافلہ ادھر سے گزرا، ان لوگوں نے اسے لوٹ لیا اور ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کیا۔ قید ہونے والا آدمی عمرو بن حضرمی تھا، جو عامر بن حضرمی کا بھائی تھا۔ پیارے نبی کو خبر ملی تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ ادھر قریش کو خبر ہوئی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور جذبہ انتقام سے سرشار ہو گئے، اب انہیں جنگ کی دھن تھی۔ کچھ لوگ جوش دلانے اور جذبات کو بھڑکانے میں پیش تھے۔ سہیل نامی ایک سوار بھی انہی میں تھا۔ اس نے قریش کے لوگوں سے کہا، غالب کے بیٹو، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ مسلمان ہمارے قافلوں کو لوٹ لیں؟ کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ وہ سارے سامان پر قبضہ کر لیں اور تمام اونٹوں کو ہنکا لے جائیں؟ کسی کو مال کی ضرورت ہو تو مال حاضر ہے، کسی کے پاس ہتھیار نہ ہو تو ہتھیاروں کی بھی کمی نہیں۔ اس طرح قریش 950 بہادروں کے ساتھ نکلے، ساتھ میں 100 گھوڑے اور 700 اونٹ بھی تھے۔ پیدل فوج لوہے میں ڈوبی ہوئی تھی،
اس کے علاوہ 100 زرہیں تھیں، ساتھ میں گانے والی عورتیں تھیں۔ یہ بد نصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہتی اور اس طرح سپاہیوں کی آتش غضب کو اور بھڑکاتی۔ ادھر ابو سفیان قافلے کو لے کر آگے بڑھا اور بڑھتے بڑھتے سر زمین حجاز سے بہت قریب ہو گیا۔ خوفزدہ تو تھا ہی، اب آگے کی خبریں معلوم کرنے لگا کہ مسلمانوں کی زد میں نہ آ جائے۔ پھر وہ زمزم کا راستہ دیکھنے لگا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ زمزم آ رہا ہوگا اور ساتھ میں قریش بھی مدینے کے لیے مدد کے لیے آ رہے ہوں گے، لیکن کوئی نہ آیا۔ پھر جب وہ رات آئی جس میں اسے بدر کے چشمے پہ پہنچنا تھا تو اونٹ تیزی سے پانی کی طرف بڑھنے لگے، کیونکہ پانی کی انہیں کوئی ضرورت نہ تھی، ابھی ایک دن پہلے ہی خوب سیراب ہو چکے تھے۔ لیکن قافلے والوں نے یہ ماجرا دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تک تو اونٹوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، آج کیا بات ہے؟ رات بھی بڑی تاریک تھی، نگاہ کچھ بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ اس سے ان کی گھبراہٹ اور بڑھی اور خوف سے برا حال ہو گیا۔ ابو سفیان نے اب رخ بدل دیا، اس کو ڈر تھا کہ مسلمان طاق میں ہوں گے اور وہ بدر کے پاس ہی چھپے ہوں گے، لہٰذا اب اس نے دوسرا راستہ پکڑا، بدر سے ہٹ کر اب وہ ساحل پر چلنے لگا۔ اس طرح بدر اب بائیں جانب تھا اور وہ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ادھر قریش برابر آگے بڑھ رہے تھے، راستے میں وہ جہاں کہیں پانی دیکھتے پڑاؤ ڈال دیتے، ٹھہر کر اونٹ ذبح کرتے، خود کھاتے، دوسروں کو کھلاتے، شراب و کباب کے دور چلتے، پھر وہاں سے وہ آگے چل دیتے۔ اس طرح وہ کھاتے پیتے عیش کرتے اور غرور سے اکڑتے چلے جا رہے تھے کہ مکے سے ایک آدمی پہنچا اور اس نے کہا، بھائیو اب مکہ لوٹ چلو۔ قافلہ بالکل صحیح سالم لوٹ آیا، محمد اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ نہیں لگا۔ خیر اسی میں ہے کہ اب لوٹ چلو، مدینے والوں سے ٹکر لینے کی مت سوچو، وہ ککڑی کی مثل کاٹ کر رکھ دیں گے۔ قریشی بھائیو اب آگے نہ بڑھو، قافلہ تو بچ گیا، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تم تو قافلے ہی کو بچانے نکلے تھے، اللہ نے اسے خود ہی بچا لیا۔ اس آدمی نے یہ باتیں انہی کے بھلے کے لیے کہی تھی، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اکثر لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ قبیلہ بن ہاشم کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئیں، چنانچہ انہوں نے لوٹنا چاہا، مگر ابو جہل بگڑ گیا، تن کر بولا، نہیں بخدا ہم ہرگز نہیں لوٹیں گے، ہم تو بدر تک جائیں گے۔ بدر ایک گاؤں ہے جہاں ہر سال میلہ لگتا ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل پر واقع ہے۔ وہ آدمی ابو سفیان کے پاس لوٹ آیا، آ کر اس نے سارا قصہ سنایا اور جو کچھ باتیں ہوئی تھی سب بیان کر دی۔ ابو سفیان نے یہ باتیں سنی تو اسے بہت افسوس ہوا، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، ہائے میری قوم، یہ سب ابو جہل کی کارستانی ہے۔ وہ لوٹنے پر تیار نہ ہوا کیونکہ وہ آج لوگوں کا سردار بن گیا ہے، اس نے لوگوں پہ ظلم کیا، اس نے خود رائی سے کام لیا، خیر خواہی کی بات تھی لیکن اس نے ٹھکرا دیا۔ دوسروں کی نہ سننا بہت بڑا عیب ہے، اس کا نتیجہ بربادی اور ہلاکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کی خبر ہوئی تو آپ نے محسوس فرمایا کہ فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے، اور اگر اس وقت ہمت کا ثبوت نہ دیا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی اور سر اٹھانے کا پھر کوئی موقع نہ پائے گی۔ مدینے میں آئے ابھی 2 سال بھی نہ ہوئے، مہاجرین بے سر و سامان، انصار ابھی نا آموزہ، یہودی مخالفت پر کمر بستہ، خود مدینے کے مشرکوں اور منافقوں کا خطرہ۔ ایسے میں اگر قریش مدینے پر حملہ آور ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی مٹھی پر جماعت کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اگر وہ حملہ نہ کریں، صرف اپنے زور سے قافلے کو ہی بچا کر نکال لے جائیں اور مسلمان دب کے بیٹھے رہیں، تب بھی مسلمانوں کی ایسی ہوا اکھڑے گی کہ عرب کا بچہ ان پر دلیر ہو جائے گا اور پھر پورے ملک کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ آس پاس کے جتنے قبیلے ہیں قریش کے اشاروں پہ ناچنے لگیں گے، مدینے کے مشرکین بالکل بے باک ہو جائیں گے اور یہودی اور منافقین علل اعلان سر اٹھائیں گے، پھر مدینے میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا کوئی روب اور اثر نہ ہوگا، جو چاہے گا ان کو مارے گا اور مال اور آبرو پر بے تامل حملہ کرے گا۔ اس بنا پر آپ نے عزم کیا کہ جو طاقت بھی میسر ہے اسے لے کر نکلیں گے اور میدان میں فیصلہ کریں گے کہ جینے کا بلبوتا کس میں ہے۔ یہ ارادہ کر کے آپ نے سب کو جمع کیا اور ساری صورتحال
سامنے رکھ دی. ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے، دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر آ رہا ہے. بتاؤ کدھر چلنے کا خیال ہے؟ جواب میں ایک بڑے گروہ نے کہا قافلے کی طرف. لیکن پیش نظر تو کچھ اور تھا، اس لیے آپ نے اپنا سوال دہرایا. اس پر حضرت ابوبکر صدیق اٹھے اور انہوں نے بہت ہی جانثارانہ تقریر کی. پھر حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے بھی بہت عمدہ اور پرجوش تقریر کی. اس کے بعد عمروں کے بیٹے مقداد کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جدھر رب کا حکم ہے اسی طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بنی اسرائیل نے تو اپنے نبی سے کہا تھا آپ اور آپ کا خدا جائیں اور جنگ کریں. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ہم ایسا کہنے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا جنگ کیجئے. جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش میں ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے. پیارے رسول نے یہ تقریر سنی تو چہرے مبارک خوشی سے چمک اٹھا. آپ نے حضرت مقداد کی تعریف کی اور دعا دی. پھر فرمایا لوگو تم بھی کچھ بولو. انصار سمجھ گئے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. وجہ یہ تھی کہ انصار کے لیے یہ پہلا موقع تھا، اس سے پہلے وہ کسی مہم میں شریک نہ ہوئے تھے. چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کے معزز لوگوں میں تھے اٹھے اور عرض کیا اللہ کے رسول شاید اشارہ ہماری طرف ہے. آپ نے فرمایا ہاں. حضرت سعد نے کہا میں اس وقت سارے انصار کی طرف سے بول رہا ہوں. اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کو سچا سمجھا ہے، ہم نے گواہی دی ہے کہ آپ کی باتیں حق ہیں، ہم آپ کی اطاعت کا عہد بھی کر چکے ہیں. اللہ کے نبی اب آپ نے جس کام کا ارادہ فرمایا ہے بے جھجک اس کے لیے قدم بڑھائیے. اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کودیں گے تو بھی ہم بخوشی تیار ہیں. ہم میں سے کوئی پیچھے رہنے والا نہیں. آپ بے تامل جس سے چاہیے صلح کیجئے، جس سے چاہیے جنگ کیجئے. پھر ہماری دولت بھی آپ کے قدموں پر ہے، جتنی چاہیے لے لیجئے، کیونکہ جتنی ہی زیادہ آپ لیں گے ہمیں اتنی ہی زیادہ خوشی ہوگی. میں اس راستے پر کبھی نہیں گیا ہوں، نہ اس کے بارے میں کوئی واقفیت ہے، لیکن ہم دشمن سے بھاگنے والے نہیں، ہم تو میدان جنگ کے شیر ہیں، مقابلے میں ڈٹ جانے والے ہیں. امید ہے کہ ہم بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. یہ خلوص و محبت سے بھری ہوئی تقریر تھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر سنی تو بے حد خوش ہوئے. چنانچہ آپ نے حضرت سعد کا شکریہ ادا فرمایا اور دعا دی. حضرت سعد کی تقریر کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کر چل پڑو، اس کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہیں. اس نے مجھ سے بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے، بخدا مجھے تو دشمنوں کی قتل گاہیں نظر آ رہی ہیں. آج یہیں تک، اس سے آگے انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.